اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اسلامی بینکنگ میں جاری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے ہیں جنہیں مروجہ بینکنگ میں استعمال کر کے ان کی اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے اور باقاعدہ طریقے سے ملکی معاشیات کو، ملکی اکانومی کو اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ آخری ایگریمنٹ جسے ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے وہ بیع دین کا ایگریمنٹ ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ دور حاضر میں معاشرتی ترقی کے پیش نظر اکثر معاملات کریڈٹ صورت میں اور دستاویزی صورت میں انجام دیے جاتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے دور حاضر میں خرید دین ایک اہم اور پرکار مالی منابع میں شمار ہوتا ہے، جس کے تحت لیکویڈیٹی کی شرح کو اضافہ کر کے افراط زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بیع دین کی اہمیت کے پیش نظر اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اگر ہم اس بیع دین کو دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں رائج معاملات میں سے ایک خرید دین کا ایگریمنٹ تھا، یعنی کسی شخص کی ذمہ داری کو خرید لینا باقاعدہ طور پر، جسے اسلام نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ لیکن آج کل بعض لوگوں کی جانب سے اس ایگریمنٹ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے سود کو فروغ ملے گا اور بینکنگ سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں اسی بینکنگ سلسلے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہر شخص کو بینکنگ معاملات میں اظہار نظر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کام ہر ملک کے مفتی اعظم کا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر حکومتی مسائل میں فتویٰ دے اور اس کا فتویٰ نافذ العمل ہو، تاکہ لوگ باقاعدہ طور پر تمام ملک کے اندر حیرت سے باہر نکلیں۔ اگر کوئی ہر شخص دین کے بارے میں فتویٰ دینا شروع کر دے اور متضاد آراء معاشرے کے اندر آئیں تو نتیجتاً عوام حیرت میں مبتلا ہوگی، اور یہ حیرت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک حضرت صاحب العصر والزمان ظہور نہیں فرماتے۔ لہٰذا حضرت صاحب العصر والزمان کی غیبت کے اس دور میں مفتی اعظم یعنی مرجع اعظم، مجتہد اعظم، ولی فقی، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فتویٰ دے اور اس کا فتویٰ نافذ العمل قرار پانا چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل، جو باقاعدہ طور پر اسلامی مسائل کے اندر اپنی رائے کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ وہ اسلامی مسائل میں اظہار نظر کرے اور اس کی رائے کو باقاعدہ طور پر اسلامی پارلیمنٹ جو ہے وہ تسلیم کرے اور اس پہ قانون سازی کرے اور باقاعدہ وہ قانون جو ہے وہ پاس ہو کر اجرائی مرحلے میں آئے۔ اب اس اسلامی نظریاتی کونسل کی یہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مفتی اعظم کی رائے کو مورد اجرا قرار دے اور اس کو نفاذ کے مرحلے تک لانے کے لیے تمام جدوجہد کرے۔ اس میں شیعہ علماء بھی موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ خود تو فقیہ نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ولی فقیہ کے فتوے کو وہاں پر نافذ کریں اور اس کو مطرح کریں اور اس کے مطابق قانون سازی کی تدوین کے لیے اس مراحل کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے ابھی۔ اگر ہم تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو لغت میں دین عربی زبان میں قرض کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، شے کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یا مال غیر حاضر کے اوپر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ استعمال ہوتا ہے لغت میں۔ پس ایسا قرض دین ایسے قرض کو کہا جا سکتا ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر مہلت تعین کی گئی ہو۔ فقہی اصطلاح میں دین کسے کہتے ہیں؟ فقہی اصطلاح میں محتوا اور مضمون کے اعتبار سے دین کے تین معانی ہیں۔ معنی عام ہے، معنی عام ہے اور معنی اخص ہے۔
तीन मानी में इस्तेमाल होता है। दैन बेमाने आम जो है, जिसमें तमाम हुकूकुल्लाह शामिल है, तमाम हुकूकुल नास शामिल है, और ऐसे तमाम हुकूक शामिल हैं जो इंसान की गर्दन पर आयद होते हैं। जबकि दैन बेमाने आम यानी वो तमाम वो अमवाल जो माली जिम्मेदारियां शुमार होती हों और मदयून के जिम्मे हो कि वो उनको अदा करे। और दैन बेमाने अखस यानी फुकहा दैन किसको कहते हैं? फुकहा के मुताबिक वही अक्दे कर्ज है कि जिसके तहत मदयून इंसाने दाइन के माल का मिस्ल उसे अदा करने का पाबंद होता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि दैन ऐसे माल को कहते हैं जिसकी वजह से किसी एक शख्स की गर्दन पर किसी दूसरे शख्स के लिए कुछ जो जिम्मेदारी आयद होती है उसे दैन कहा जाता है। जिस शख्स की गर्दन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसे अदा करे उसे मदयून कहा जाता है, और जिस शख्स को वो माल अदा करना है उसे दाइन या गरीम भी कहा जाता है। बस इस एतबार से कि चूंकि दैन किसी की गर्दन पर आयद जिम्मेदारी को कहते हैं, लिहाजा बसो औकात बाज इख्तियारी उमूर भी दैन होते हैं और बाज कहरी उमूर भी दैन शुमार होते हैं। इख्तियारी उमूर में जैसे कर्ज है, जैसे बे सलम में मबी है, जैसे बे उन निसिया के अंदर खुद समन है, ये तमाम चीजें क्या है? दैन शुमार होंगी। और कहरी उमूर में जैसे जमान है, इसे भी दैन कहा जाता है। आज की यह मुकद्दमाती गुफ्तगू थी। कल हम बाकायदा तौर पर बे दैन एग्रीमेंट को आपकी खिदमत में बयान करेंगे और नीज ये भी बयान करेंगे कि इस्लामी बैंकिंग में बाकायदा तौर पर अक्दे बे दैन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके बारे में फुक़हा की क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।